اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن مجید ہم مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے۔ اس کی تلاوت کرنا باعث ثواب ہے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ لیکن چونکہ یہ عربی زبان میں ہے، اس لیے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے لیے ہمیں نورانی قاعدہ وغیرہ اچھے طریقے سے پڑھنا ہوگا، تاکہ ہم قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کر سکیں کہ ان کے الفاظ صحیح رہے، معنی تبدیل نہ ہو، ہماری نماز خراب نہ ہو۔ اس چینل پر روزانہ الحمدللہ ایک سبق اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ کوئی غیر حاضری نہیں ہوئی، کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ ایک سبق اپلوڈ کیا جائے۔ تو روزانہ کا جو سبق ہے آپ دیکھتے رہیں گے، 5-10 منٹ کا، انشاءاللہ آپ کی تجوید بہتر ہو جائے گی اور بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، آپ کو اسکرین پر جو یہ الفاظ نظر آ رہے ہیں، آج ہم ان الفاظ کو ملانا اور ہجا کرنا سیکھیں گے۔ سبق کو غور سے سنیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہمارے پاس پہلا لفظ ہے من اہل الکتاب۔ من، میم کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو ٹچ کریں گے، ہونٹوں کو ملائیں گے۔ اس کے بعد نون ہے، نون کے اوپر آپ کو جو یہ دال نما مڑی ہوئی شکل نظر آ رہی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ جزم کا کام ہوتا ہے الفاظ کو ملانا، یعنی الفاظ کو ملانے کے لیے جزم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میم اور نون کو آپس میں ملائیں گے جزم کی وجہ سے۔ نون کے اوپر جزم ہے تو نون ساکن ہے۔ یہاں اس بات کو سمجھیے کہ نون ساکن پر کب غنہ کیا جائے گا اور نون ساکن پر کب غنہ نہیں کیا جائے گا۔ تو نون ساکن کے بعد 6 حروف حلقی حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ اور لام اور را۔ اگر نون ساکن کے بعد یہ 8 حروف آ جائے تو نون ساکن پر غنہ نہیں کیا جائے گا، اور اگر نون ساکن کے بعد ان 8 حروف کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن پر غنہ کیا جائے گا۔ یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، حروف حلقی ہے، تو نون ساکن پر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ میم، نون، زیر، من۔ اس کے بعد الف۔ الف جب خالی ہوتا ہے تو اس کو الف پڑھتے ہیں، اور الف پر جب کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش یا کوئی بھی حرکت، تو اس کو حمزہ میں کنورٹ کیا جائے گا۔ الف کے اوپر زبر ہے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد گول ہا، چشمے والی ہا ہے، ہا کے اوپر جزم ہے تو حمزہ اور ہا کو آپس میں ملائیں گے اور منہ سے ہوا نکالنے کی طرح ہا کو پڑھیں گے۔ حمزہ، ہا، زبر، حمزہ، ہا، زبر، من، اس کے بعد لام ہے، لام کے نیچے زیر ہے اور اگلا لام ہے، اس کے اوپر جزم کا نشان ہے، تو لام اور لام کو آپس میں ملائیں گے جزم کی وجہ سے۔ لام، لام، زیر، لل، من اہل، کاف چھوٹا کاف ہے، اس کو باریک پڑھیں گے، کاف زیر کی، من اہل کی۔ اس کے بعد نقطوں والی تا ہے، چھوٹی تا، اس کو باریک پڑھیں گے۔ تا کے اوپر آپ کو جو یہ ڈنڈی نما شکل نظر آ رہی ہے، اس کو کڑا زبر کہتے ہیں، ایک الف کے برابر کھینچ کر اس کو پڑھتے ہیں۔ تا، کڑا زبر تا، من اہل الکتاب، با زیر بی، من اہل الکتاب، من اہل الکتاب۔ جب قرآن پاک میں اس لفظ پر رکیں گے، سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، تو آخر والے حرف با کو سائلنٹ کریں گے، وقفاً، من اہل الکتاب۔ با جب ساکن ہوگی تو با پر قلقلہ کیا جائے گا۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف جہاں بھی آ جائے، جب یہ ساکن ہو، ان پر جزم کا نشان ہو، یا جب ان 5 حروف پر وقف کیا جائے تو ایسی صورت میں ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ قلقلہ کہتے ہیں ساکن حرف کو کچھ ہلا کر پڑھنا۔ کس طرح؟
من اہل الکتاب، من اہل الکتاب۔ اگلا حرف دیکھیے، عین، گلے کے درمیان سے عین کو نکالیں گے، عین کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم کا نشان ہے، تو عین اور نون کو ملائیں گے، اور نون ساکن کے بعد دال ہے تو نون ساکن پر غنہ کیا جائے گا۔ کس طرح؟ عین نون زیر عین، عین نون زیر عین، دال زبر دا، عند، عند۔ اس کے بعد ذال ہے، زبان توڑی باہر نکالیں گے، ذال کو نرم پڑھیں گے۔ اس کے بعد لام ہے، لام کے اوپر جزم کا نشان ہے، تو ذال اور لام کو آپس میں ملائیں گے، ذال لام زیر ذل، عند ذل، عند ذل۔ عین، عین کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد را ہے، را کے اوپر جزم کا نشان ہے، تو عین اور را کو آپس میں ملائیں گے، را کے اوپر جزم کا نشان ہے، را ساکن ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا یا را کو باریک پڑھا جائے گا، تو اس کے لیے را سے پہلے والے حرف کو دیکھا جائے گا۔ اگر را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، اور اگر را ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ یہاں را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے والے حرف عین پر زبر ہے تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے، اس طرح عین را زبر عر، عند ذی العر، عند ذی العر۔ شین زیر شی، عند ذی العرش، عند ذی العرش۔ قرآن پاک میں جب اس لفظ پر رکیں گے، سٹاپ کریں گے، تو آخر والے حرف شین کو سائلنٹ کریں گے، وقفا عند ذی العرش، وقفا عند ذی العرش۔ اگلا حرف دیکھیے، یا کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد میم ہے، میم کے اوپر جزم ہے، تو یا اور میم کو ملائیں گے جزم کی وجہ سے، یا میم زبر یم، نون زبر نا، یمنا۔ عین واو پیش عو، واو ہونٹوں کو گول کریں گے، واو کو ادا کرتے وقت واو کے اوپر جزم ہے تو عین اور واو کو آپس میں ملائیں گے جزم کی وجہ سے، عین واو پیش عو، یمنعو۔ نون لام زبر نل، لام کے اوپر جزم ہے تو نون اور لام کو ملائیں گے جزم کی وجہ سے، نون لام زبر نل، یمنعون ال۔ میم الف زبر ما، یمنعون الماء، یمنعون الماء۔ عین واو پیش عو، عین کے اوپر پیش ہے اور واو کے اوپر جزم ہے تو عین اور واو کو ملائیں گے جزم کی وجہ سے، عین واو پیش عو، یمنعون الماء۔ نون زبر نا، یمنعون الماعون۔ وقفا، جب قرآن پاک میں اس لفظ پر رکیں گے، وقف کریں گے، تو آخر والے حرف نون کو سائلنٹ کریں گے، وقفا یمنعون الماعون، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ قرآن پاک میں 30ویں پارے میں سورۃ الماعون میں یہ آیت موجود ہے۔ الحمدللہ، ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوا۔ اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔